اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر ہمارا ہاتھ ناپاک ہے، اس پہ اکیلا کلمہ پڑھیں، پانی نہ ڈالیں، تو یہ کیا پاک ہو جائے گا؟ یا اکیلا ہم پانی ڈالیں، کلمہ نہ پڑھیں، تب بھی یہ پاک نہیں ہوگا؟ اگر اکیلا پانی ڈالتے جائیں، کلمہ نہ پڑھیں، تب بھی پاک نہیں ہوگا؟ اگر اکیلا پانی ڈالتے جائیں، کلمہ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز کریں، مثال کے طور پہ ہم اکیلا پانی ڈالتے جائیں، اس کو مسلتے جائیں، کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ اگر اکیلا کلمہ پڑھتے جائیں، پانی نہ ڈالیں، کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو پوری سننا اور لائک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کرو، اور آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کرو۔ اسی طرح آج کے مسلمانوں میں یہ بات عام ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو وہ مومن ہے، اچھے کام کرے، نماز روزہ رکھے، تو نور ایمان اس کے دل میں خود پیدا ہو جائے گا۔ یہ پیر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ جاہل لوگوں کی بات ہے جو قرآن و حدیث کو جانتے نہیں، اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں جو قرآن پاک کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب پہلے قرآن پاک اور پھر حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الحجرات آیت نمبر 14، کہا گنواروں نے کہ ایمان لائے، ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کہ نہ ایمان لائے تم، اور لیکن کہو مسلمان ہوئے، ابھی نہیں داخل ہوا ایمان بیچ دلوں تمہارے کے، اور اگر فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے، تم کو عملوں تمہارے میں سے کچھ تحقیق اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اسلمنا، ہم اسلام لائے کہو، اور اگر حقیقتاً یہی سچ مچ اسلام لائے ہو تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ایک اور حدیث اسی بارے میں ہے، بخاری شریف جلد نمبر اول کتاب الایمان، سید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص کو مال نہیں دیا؟ اللہ کی قسم میں اس شخص کو مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن سمجھتے ہو یا مسلم؟ تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، اور پھر جو مجھے اس شخص کی طرف سے معلوم ہوا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر وہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں شخص کے اعراض کیا، اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جانتے ہو یا مسلم؟ پھر میں کچھ دیر چپ رہا، بعد اس کے جو کچھ میں نے اس شخص کی طرف سے جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر اپنی وہی بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سید، میں ایک شخص کو اس خوف سے دے دیتا ہوں کہ اگر نہ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اللہ اس کو آگ میں سرنگوں ڈال دے گا، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ نور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی فرق ہے، کیونکہ ایمان یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن نور ایمان ایک خزانہ ہے، دولت ہے، ایک لطیف احساس ہے۔ اللہ کا نور ہے وہ چھپا ہوا خزانہ، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، کنت کنزا مخفیہ۔
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی خزانہ ہے۔ خزانہ کا لفظ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ خزانہ خزانچی کے پاس ہوتا ہے۔ کتاب سے لفظ خزانہ پڑھ لینے سے خزانہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اسے حاصل کرنے کا باضابطہ طریقہ کار ہے۔ جو شخص طریقہ کار کے مطابق خزانچی سے طلب کرتا ہے تو خزانچی اسے خزانہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمینوں اور آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ مومن، سما جاتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو عرش وہی ہوتا ہے یہاں اللہ رہتے ہیں۔ مومن کے قلب میں اللہ رہتے ہیں، اسی لیے تب ان کی نماز معراج ہوتی ہے۔ معراج اللہ کی زیارت اور ہم کلام ہونے کو کہتے ہیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے آدمی نور الایمان حاصل کرے، جو کہ بزرگوں سے بیعت ہو کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہ مومن ہوگا۔ جب مومن ہو جائے گا تو اس کا قلب عرش ہوگا، قلب عرش ہوگا تو نماز معراج ہوگی۔ جب نماز معراج ہوگی تو پھر بے حیائی سے بھی روکے گی، ورنہ نہیں روکے گی۔ اگر صرف نمازیں پڑھنے سے ایمان مل جاتا تو شیطان کو بھی ایمان مل جاتا، وہ بھی مومن ہو جاتا۔ اس نے 80,000 سال نمازیں پڑھی، چپے پر سجدے کیے، لیکن ایمان نہ ملا، کیونکہ ایمان کی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے ہے۔ اگر وہ آدم کو سجدہ کر دیتا تو وہ مومن ہو جاتا۔ اس نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، اسے ایمان نہ ملا، حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا، پکا توحید پرست تھا۔ اس طرح مدرجہ بالا قرآن آیات اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صرف مسلمان ہونے، نماز روزہ کرنے اور نیک کاموں سے نور ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ نور ایمان بیعت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو، اور سوال کرتے ہیں کب داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ سورۃ فتح آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے راضی ہو گیا، اور ان لوگوں سے نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں، بلکہ ان کو اپنے راضی ہونے کی بشارت فرما رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب کے بیج ہوتے ہیں، مثلا گندم، چاول، گنا وغیرہ۔ زمین جتنی اچھی ہو، زرخیز ہو، اس میں خوب ہل چلائیں، کھاد ڈالیں، پانی دیں، جب تک کسی نعمت کا بیج نہیں ڈلے گے خود بخود نہیں اگے گی۔ بغیر بیج ڈالنے کے خود بوٹیاں تو پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن کماد یا گندم وغیرہ بغیر بیج ڈلنے کے پیدا نہیں ہوں گے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، قیمتی نعمت نور ایمان ہے، یہ بھی بغیر بیج کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ نور ایمان کا بیج انبیاء اور اولیاء اکرام دل میں بو دیتے ہیں۔ عبادت، ریاضت اور ذکر و فکر پانی کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح فصل پانی سے بڑھتی اور پھولتی ہے، اسی طرح عبادت، ریاضت اور ذکر و فکر سے نور ایمان کا بیج بھی بڑھتا ہے، اور لوگ بزرگ اور اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ جس طرح فصل کا بیج بونے کے بعد اگر اس کی صحیح دیکھ بھال، پانی اور خوراک مہیا نہ کیا جائے تو فصل صحت مند نہیں ہوتی اور پورا پھل نہیں ملتا، اور اگر پانی بالکل ہی نہ ملے تو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ نور ایمان کی بھی یہی حالت ہے کہ مرشد کامل سے نور ایمان کا بیج بیعت کے ذریعے حاصل کر کے اسے بھی اگر ذکر و فکر کے پانی سے بھی ناسراب کیا تو یہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو
جی اے بوٹی لائی ہوں۔ اس بیت سے صاف ظاہر مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے مرشد نے نور ایمان کا بیج میرے دل میں بویا ہے۔ نفی اسبات کا مطلب لا الہ الا اللہ کا ذکر قلبی ہے۔ پھر ذکر و فکر کے پانی سے نور الایمان کا بیج خوب پھلا اور پھولا۔ اس کے پھولوں کی خوشبو سے میرا اندر مہک اٹھا، یعنی قلب منور ہو گیا۔ اب باہو صاحب مرشد کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل کو اللہ ہمیشہ کی زندگی اور موتو قبلہ انت موتو کے بعد ملتی ہے عنایت فرما دے۔ زمین کی صفت بیج کو اگانا ہے، پھر پانی اور کھاد وغیرہ صحیح ملنے سے فصل کی پرورش کرتی ہے، لیکن فصل کی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ زمین میں ککر کا بیج بو کر اسے خود پانی دیں، اچھی خوراک دیں، دیکھ بھال کریں، جتنی بھی کوشش کریں ککر کا پودا ہی بڑھے گا اور خوب صحت مند ہوتا چلا جائے گا۔ زمین کی زرخیزی، کھاد پانی اور آپ کی کوشش ککر کو گلاب نہیں بنا سکتی۔ جو کچھ بویا ہے وہی بڑھے گا۔ گندم بونے سے گندم پیدا ہوگی، گنا بونے سے گنا پیدا ہوگا۔ پانی، خوراک، محنت اور زمین کی زرخیزی اسی بیج کے پودے کو بڑھائے گی جو بویا گیا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ بویا جائے پھر خود روح بوٹیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل اسی طرح دل بھی زمین کی مانند ہے۔ جس طرح زمین بیج مانگتی ہے، بغیر بیج کے فصل نہیں اگتی، اس طرح دل کے زمین بھی بیج مانگتی ہے۔ اس میں بھی جس چیز کا بیج بو دیا جائے اسی کی پرورش ہو، اور نور ایمان کا بیج بو دیا تو فکر و تفکر، ذکر اور عبادت اور ریاضت کا پانی اسی کو بڑھائے گا، اور نور ایمان کا بیج عطا کرنا مرشد کامل کا کام ہے۔ جس طرح آج کل لوگ بے دین گمراہ درویشوں کو پیر مانتے اور جانتے ہیں، بے نماز اور شیطان فقیروں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، اور شیطان فقیر اپنی ناری توجہ سے دل میں کفر کا بیج بو دیتے ہیں۔ کفر کا بیج دل میں بڑھتا ہے، جس کی سیاہی دل پر چھا جاتی ہے، جس سے پہلے وہ فرض اور واجبات کو ترک کرتا ہے اور پھر انکار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھتے۔ یہ کام شیطان بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا دین نہیں، جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ بزرگان دین مرید ہونے والے لوگوں کو توجہ آئینی سے نور ایمان عطا کرتے ہیں اور ان کے قلب میں نور ایمان کا بیج بو دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شیطان کی ناری توجہ سے کفر کا بیج دل میں بو دیتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں شیطان کفر کا بیج بو دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ نبیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولیوں کے گستاخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نبیوں میں عیب نکالتے ہیں، ولیت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں اور ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، خود کو موحد اور دوسروں کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب کی سب شیطان کی صفتیں ہیں۔ اس نے بھی عبادت بہت کی، ہزاروں سال نمازیں پڑھتا رہا، چپے چپے پر سجدے کیے، فرشتوں کا سردار بنا، ملائک کو واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ اس سب کچھ کے باوجود اس میں گستاخی اور بے ادبی پیدا ہو رہی، تکبر پیدا ہوا، آدم کو سجدہ تنظیم کرنے سے انکار کیا، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر جاننا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا تو نے تکبر کیا، لعنتی ہے، تو قیامت کا دن تک نکل جاؤ میرے دربار سے۔ حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا، آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، جس کی معافی آج تک نہیں مانگی، نہ ہی قیامت تک مانگے گا۔ اسی طرح لعنت، گستاخی اور بے ادبی پر قائم رہے گا۔ بزرگان دین کی توجہ سے نور ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی
تاثیر سے ذات کی صفات ان لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو شیطانی توجہ سے کفر کا بیج جن دلوں میں بویا جاتا ہے، ان میں شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ادب کو شرک اور بے ادبی کو توحید کہتے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح شیطان نے اللہ کا حکم نہ مانا اور سجدہ آدم اسلام کو نہ کیا۔ دیکھیں پیارے دوستو، سمجھو اس بات کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کر، اب یہ بہت بات خاص ہے جو سمجھنے والی، کہ آدم نے ابھی تک سجدہ کوئی بھی نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کے ولیوں کا ثبوت ہے، یہ انکار کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے اور علم غیب ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ سورۃ جن اور سورۃ تکویر میں صاف صاف موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ شیطان نے اللہ کا ایک حکم توڑا، ان کا کوئی شمار نہیں، یہ سب کچھ اسی کا سبب ہے کہ ان کا پیر شیطان ہے، جس نے اپنی ناری توجہ سے کفر کا بیج ان کے دلوں میں بو دیا ہے۔ اس بیج کا یہ اثر ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، نبیوں اور ولیوں کے گستاخ ہیں، ان گستاخوں سے شیطان کی طرح باز نہیں آئیں گے اور اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم کر اور ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم اور خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں اس کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے اس کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما میرے اللہ، اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، کن فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔